اب ساتھ ہی پھر بتایا جا رہا ہے کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. قل انما حرم ربی، اے نبی تم فرما دو کہ اللہ نے تو صرف یہی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں رب نے. الفواحش، بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کوئی ظاہر کی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی، ہر طرح کی بے حیائی اللہ نے حرام کر دی. ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے. یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جس طرح کل تھا. ہر وہ بے حیائی جو ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو، دل میں چھپی ہوئی ہو یا لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، اور وہ بے حیائی کا کام ہے، وہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ کون سی چیز بے حیائی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی. چاہے کوئی پوسٹر ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی فلم ہو، کوئی جان بوجھ کر ذہن میں لانے والا خیال ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں اگر وہ بے حیائی پر مبنی ہے. والاثم، اور گناہ کا کام، ہر گناہ، والبغی، اور ہر طرح کی بغاوت، ہر وہ کام جو اللہ کی حد کو توڑ جائے. یعنی جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے چیز حرام قرار دی ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، تب بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں. بغیر الحق، حق کے بغیر. ہاں، حق کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، مثلا قتل کے بدلے قتل. ویسے تو انسان کو قتل کرنا اس سے بڑی کوئی بغاوت نہیں ہے، لیکن حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کر سکتی ہے. اگرچہ انسانیت کو قتل کرنا یہ بغاوت ہے، لیکن اس ایکسیپشن کے ساتھ کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا. کسی جانور کو مارنا بھی ناحق ہے، لیکن گوشت حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ حلال ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نام پہ آپ جانور کو حلال کرتے ہیں کہ جانور کیا، کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، جانور کی بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ کے حکم کے. انسان کی جان بھی جو میدان جنگ میں لی جاتی ہے نا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لی جاتی ہے، ورنہ کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی نہیں قتل کر سکتا. قرآن میں تو ہے نا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو اس طرح کے جو بغاوت والے کام ہیں بعض اوقات وہ حق پر مبنی ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، جس طرح قتل کے بدلے قتل، لیکن وہ بھی آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، جوڈیشری. فساد فی الارض کے اگینسٹ قتل حکومت کا کام. جانوروں کو ذبح کرنا گوشت حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے کہ اس کی جان میں لے نہیں سکتا تھا، لیکن اے اللہ تیرے نام پہ جان لے رہا ہوں، چونکہ تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کا گوشت استعمال کر سکتا ہوں، تو تیرے نام پہ ہی اس کی جان نکالی جا سکتی ہے. ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو سب سے بڑی چیز یہی ہے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی آسمان سے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات باندھو، ایسی بات اس کی طرف منسوب کرو جس کے بارے میں تمہارا علم نہیں ہے. اپنی مرضی سے اللہ کی طرف عقیدے منسوب کر. اس سے پہلے ساتھ ہی ذکر ہوا ہے شرک کا، جس کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی. یعنی وہ شرک جو کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی چھوٹے آلہہ ان بتوں کو بنایا ہے. اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ نا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں دنیا میں، یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں، یہ فرشتوں کی جو تم نے مورتیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ ہی کے بندے ہیں،
وہ تو صحیح مسلم میں باقاعدہ تلبیہ آیا مشرکین عرب کا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان کے جس کو تو نے خود اپنے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، یعنی یہ جو چھوٹے بت ہیں جن کا مالک بھی تو ہی ہے. یہاں بھی یہ کہتے ہیں نا پیچھے تھے اللہ ہی ہے. بالکل سیم عقیدہ یہی تھا مشرکین عرب کا کہ یہ جو بت جو کچھ دے رہے ہیں نا، اے اللہ ان کا مالک بھی تو ہی ہے، تجھ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ مشرکین عرب کا تلبیہ تھا. اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے. یہاں پہ بھی مسلمان اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں. عبادت کرنے میں نہیں لیکن عبادت کی ایک شکل میں تو شریک کرتے ہیں، یعنی ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کے اوپر ایسی بات باندھ دیتے ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اور تم خام خواہ اللہ کے ساتھ چیزیں منسوب کر رہے ہو. اس کی نمائندہ مثال بھی ہمارے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا عقیدے وابستہ کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نہیں دیکھیں چھت پہ آپ بغیر سیڑھی کے پہنچ نہیں سکتے، تو اللہ تک آپ کیسے بزرگوں کے وسیلے کے بغیر پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ وہ بات منسوب کر رہے ہیں جس کا علم ہی ان کے پاس نہیں ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، احادیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں ایک وسیلہ اور توسل ہم مانتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہوتا ہے. پیغمبر کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو پیغمبر آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. اس اعتبار سے تو پیغمبر اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں، لیکن پیغمبر یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں پوجنا شروع کر دو، ہم سے حاجت روائی شروع کر دو. وہ تو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اور وہ صرف پیغمبر نہیں، وہ دنیا میں ہر مسلمان کا کام ہے کہ دوسرے انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو اللہ کا تعارف کروائے. اس سے وہ سیڑھی کیسے بن گیا؟ ان معنوں میں کہ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے تو پہلے بابوں کو بیچ میں ڈالیں. نہیں، دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں 40 کم از کم دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں. کوئی دعا واسطے اور وسیلے کے ساتھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا گیا. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. ہر بندے کو سنتا ہوں، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پروٹوکول ہے دعا کا جو جامعہ ترمذی میں آیا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. وہ ایک دعا کا سلیقہ ہے. مانگنا اللہ ہی سے ہے، مشکل کشا، حاجت روا، تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہے.